السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین اور یوٹیوب فیملی، آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے دل کی آواز ہے۔ اگر آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں، اگر کسی انسان کی یاد آپ کو تڑپاتی ہے اور کوئی من پسند شخص لاکھ کوشش کے باوجود دل سے نہیں نکل رہا، تو یقین جانیے یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل کو سکون کے لیے بنایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان خود چن کر پیدا نہیں کرتا، یہ دل میں خود بخود اتر جاتی ہے، اور جب کسی کی محبت دل کی گہرائیوں میں اپنا گھر بنا لے تو زندگی کا پورا نظام اس ایک شخص کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس اسی کا خیال، اسی کی باتیں اور اسی کے ساتھ جینے کی حسرت ہوتی ہے۔ لیکن زندگی ہمیشہ ہماری مرضی سے نہیں چلتی، کبھی حالات بدل جاتے ہیں، کبھی مجبوریاں سامنے آ جاتی ہیں، اور کبھی وہ من پسند شخص ہم سے اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں سے اس کا واپس آنا ممکن نہیں ہوتا۔ تب یہ دل ایک ایسے شدید درد سے اور تکلیف سے گزرتا ہے جسے دنیا کا کوئی دوسرا انسان نہیں سمجھ سکتا۔ میرے پیارے ناظرین، جب دل اس تکلیف میں ہو تو انسان تنہا ہو جاتا ہے، وہ محفلوں میں بیٹھ کر بھی اکیلا ہوتا ہے، اسے دنیا کی کسی نعمت میں خوشی نہیں ملتی۔ دل بار بار تڑپ کر ایک ہی سوال کرتا ہے کہ یا اللہ، میں اس محبت کا کیا کروں؟ اگر وہ میرا نہیں ہو سکتا تو یہ تڑپ میرے دل میں کیوں ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ یا رب، اب میں تجھ سے کیا مانگوں؟ ذرا رکیے، یہاں ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اس دل کو بنایا کس نے ہے؟ اس دل کے اندر یہ جذبہ کس نے ڈالا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ مفہوم ہے کہ دلوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل آپ کے اپنے بس میں بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے پھیر دے۔ جب آپ اپنے دل پر قابو کھو بیٹھیں تو اس مالک کے سامنے جھک جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مانگیں کیا؟ جب سجدے میں جائیں تو اپنے رب سے کچھ بھی نہ چھپائیں، کیونکہ وہ تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اپنے آنسوں کو بہنے دیں اور کہیں یا اللہ، میں انسان ہوں اور میں کمزور ہوں، میرا دل اس شخص کے لیے تڑپتا ہے، میں اسے اپنے دل سے نکال نہیں پا رہا۔ یا اللہ، تو دلوں کا حال جانتا ہے، میری اس بے چینی کو سکون میں بدل دے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس شخص کا ملنا آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے اس کے نصیب کی دعا مانگیں۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سالوں کی دوری کے بعد زلیخا سے ملا سکتا ہے، وہ سمندروں کے راستے چیر سکتا ہے، وہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، تو وہ آپ کی محبت کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے کہیں یا اللہ، اگر وہ شخص میرے حق میں بہتر ہے تو قادر ہے، سب رکاوٹیں دور فرما دے اور اسے عزت کے ساتھ میرا مقدر بنا دے۔ لیکن ناظرین، اگر اللہ تبارک و تعالی سارے راستے بند کر دے، اگر ہر کوشش کے بعد بھی دوری ہے، تو سمجھ جائیں کہ کائنات کا مالک آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہے۔ انسان صرف ظاہری خوبصورتی دیکھتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی انسان کا مستقبل اور انجام دیکھتا ہے۔ شاید وہ شخص آگے چل کر آپ کی زندگی کو برباد کر دیتا، شاید وہ آپ کے لیے صرف آنسو چھوڑ جاتا۔ ایسی حالت میں
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ خوبصورت دعا جس کا مفہوم ہے کہ یا اللہ مجھے اس دکھ پر اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل دے۔ جب آپ یہ دعا دل سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل سے اس شخص کی حسرت ایسے مٹائے گا جیسے وہ کبھی دل میں تھا ہی نہیں، اور آپ کی زندگی میں ایک ایسا انسان لائے گا جو آپ کی قدر کرے گا، آپ کو عزت دے گا، اور آپ کی ساری زندگی اور آپ کے سارے پچھلے زخم دھو دے گا۔ آج ہی سے ایک کام شروع کریں، رات کے آخری حصے میں اٹھیں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور اپنا یہ دلی بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کریں۔ جب بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتا ہے تو دل خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے۔ اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیں، کیونکہ وہ 70 مئوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ میرے پیارے ناظرین، اگر اس ویڈیو سے آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی سکون ملا ہے تو کمنٹ میں یا اللہ ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی دل کو چھو لینے والی باتیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کے دل کو کامل سکون عطا فرمائے، آمین۔